ورک لائف بیلنس کی سیریز میں آج ہم بات کر رہے ہیں ورک کے بارے میں. اور ورک کے بارے میں اکثر لوگوں کو یہ گمان رہتا ہے کہ بھئی یہ جو رزق کمانا ہے یہ تو ایک عبادت بخود ایک عبادت ہے. تو اب بات یہ کہ اگر یہ عبادت ہے تو اس کو بیسٹ طریقے سے کیسے کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان حلال رزق اس لیے کماتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کھلا پلا سکے تو یہ اس کے لیے عبادت ہے. اگر وہ اس لیے کماتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے تو وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. اور اگر وہ صرف اس لیے کماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھوک اور پیاس اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روک سکے تو یہ بھی اس کے لیے عبادت ہوگا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح چڑیاں اللہ پر توکل کرتی ہیں تو اللہ تمہیں اسی طرح سے رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ چڑیوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ روز صبح اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اب کوئی اس کا یہ مطلب نہ لے لے کہ وہ اگر گھر بیٹھا رہے گا تو الحمدللہ آسمان سے من و سلوہ نازل ہوگا اور اس کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا. اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ چڑیاں روز اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور پھر اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرکت میں برکت ہے. آپ کو اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنا ہوگا اور اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا. لیکن کوشش بس یہ کرنی ہے کہ وہ جو ایفرٹ ہے وہ حلال سائڈ پہ ہونا چاہیے, حرام رزق نہیں کمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ہے جو کہ تعینات کیا ہوا ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تبھی اس کا موت کا وقت بھی لکھ دیتا ہے اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. یعنی پورا اس کا حساب کتاب بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں یہ بات بھی آئی جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ رزق تمہارا ایسا پیچھا کرے گا جیسا کہ موت, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یعنی رزق تمہیں مل کر رہے گا. جس طرح موت ایک انسان کو آ کے رہے گی, کلو نفس ذائقۃ الموت, اسی طرح سے آپ کو آپ کا رزق بھی جو ہے وہ مل کر رہے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگین گھر بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے. آپ کوشش ضرور کریں, کسی بھی طرف حلال طریقے سے چلے جائیں. دیکھیے اگر آپ کو آج آپ کی قسمت میں تھا کہ آپ کو 1000 روپیہ ملنا ہے, اب یہ 1000 روپیہ چاہے تو آپ کسی کے بٹوے سے چوری کر کے نکال لیں یا آپ کو ہو سکتا ہے کسی حلال طریقے سے مل جاتا, لیکن ملنا آپ کو 1000 ہی تھا. تو جب آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے حلال طریقے سے رزق ملے گا, پھر انسان 2 نمبر کاموں کی طرف اور حرام ذرائع کی طرف آٹومیٹکلی نہیں جاتا. یہ جو رزق کمانے کا سلسلہ ہے ایک انسان کا, یہ تب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ واقعی میں یہ بات مان لے کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. میرا رزق میرے بزنس میں نہیں ہے, میرا رزق میری فیکٹری میں نہیں ہے, میرا رزق میری جاب میں نہیں ہے. میرا رزق اصل میں اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. اللہ ہمارا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے, رزق عطا فرمانے والا ہے. میں آپ کو اس مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیے مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں شکار وغیرہ کا بہت شوق تھا اور ایک ٹائم تھا جب ہمارے گھر میں کئی شکاری کتے ہوا کرتے تھے. اچھا, شکاری کتوں کی ٹریننگ میں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ان کو تیتر یا مرغابی کے شکار پہ رکھا ہوا ہے تو آپ یہ کرتے ہو کہ جب آپ اس کو کتے کو لانچ کرتے ہو, ریلیز کرتے ہو کہ وہ کسی برڈ کو ریٹریو کر لے یا برڈ کو ایک آپ نے تیتر مار دیا, مرغابی مار دی, وہ اس کو واپس آپ کے پاس لے کے آتا ہے صحیح سلامت اور پھر آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں. اچھا, جو کتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری پرواز میں, میری دوڑ میں, میرے جانے میں رزق میرا وہاں نہیں ہے. رزق کہاں پہ ہے؟ رزق مالک کے ہاتھ میں. وہ اصل میں تو چاہے تو وہ تیتر کو کھا بھی سکتا ہے, وہ چاہے تو مرغابی کو کھا بھی سکتا ہے, لیکن وہ کھاتا نہیں ہے. وہ واپس لے کے آتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اصل میں جو مجھے رزق مل رہا ہے وہ اپنے مالک سے مل رہا ہے. صبح دوپہر شام کی جو روٹی مجھے مل رہی ہے وہ مالک سے مل رہی ہے. جو میرا خیال رکھنے والا ہے وہ میرا مالک ہے. تو کتا جو ہے وہ پھر اس کام میں ڈنڈی نہیں مارتا. تو جب ہم بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں نا, ہم بھی اپنے گھر سے لانچ ہو جاتے ہیں کام کی طرف, تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رزق جو ہے نا وہ اصل میں ہماری جاب میں, ہمارے بزنس میں, ہماری فیکٹری میں نہیں ہے. اصل میں ہمارا رزق ہمارے مالک کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارا رزق بند کر دے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں واپس رزق نہیں دے سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینا چاہے, کوئی ایسا نہیں جو اس رزق کو بند کر سکے. تو یہ جو ایمان اور توکل ہے نا اللہ تعالیٰ پر, یہ پھر انسان کو صحیح راستے پر رہنے پر مجبور کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہماری جو نماز ہے اس میں کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب کے نام سے پکارتے ہیں. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا, آپ کا مالک, خالق, رازق. یعنی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو بھی رب کہا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو اس میں بھی ایک رب کی کیفیت ہے, یعنی کہ ہمارے پیرنٹس نے بھی ہمیں پال پوس کے بڑا کیا. اگر پیرنٹس خیال نہ رکھتے ہم مر جاتے. بچہ جو انسانی بچہ ہے وہ تو اتنا کمزور ہوتا ہے, وہ اگر الٹا ہو کے لیٹ جائے وہ سیدھا نہیں کر سکتا اپنے آپ کو.
اور اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتا, اتنا محتاج ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کبھی گھر میں کوئی پیٹس پالے ہوں, مثال کے طور پہ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی مچھلی پالی ہو گھر میں, اگر آپ اس مچھلی کو چھوڑ دیں اور آپ کسی ویکیشن پہ چلے جائیں, 2 مہینے کے بعد واپس آئیں, تو کیا وہ مچھلی زندہ ہوگی؟ نہیں, وہ مر چکی ہوگی, کیونکہ آپ نے اس کو پالنا تھا, آپ نے اس کو خوراک دینی تھی, آپ نے اس کے خیال رکھنا تھا, اور اگر آپ نے نہیں رکھا تو وہ مر جائے گی. تو جان لیں کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے, اللہ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے. اللہ نے وہ سب تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی, ہماری صلاحیتیں, ہماری قوتیں, ہماری طاقتیں, ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرا مالک, میرا خالق, میرا رازق اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے, تو آپ کیا ایک بھی نماز چھوڑیں گے؟ تو پھر آپ کیا اللہ سے بنا کے رکھیں گے کہ بگاڑ کے رکھیں گے؟ کیونکہ رزق اللہ دینے والا ہے. اچھا, نماز کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کو ہم رب کے نام سے بار بار پکارتے ہیں. ایک رکعت کے اندر ہم سٹارٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, پھر ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں. اچھا, جب ہم رکوع میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, 3 دفعہ یہ ہو گیا. پھر جب ہم اٹھتے ہیں رکوع سے ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, تو یہ 5ویں دفعہ ہو گیا. اور پھر ہم جب دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اور پھر جب دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں پھر سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی الاعلیٰ. یعنی 11 مرتبہ ایک رکعت میں کم از کم ہم کہتے ہیں رب اللہ ہے, رب اللہ ہے, رب اللہ ہے. 11 دفعہ یہ کہنے کے بعد کم از کم. اور اگر آپ کی 4 رکعت ہے تو کم از کم 44 ٹائمز آپ ایک نماز میں کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. آپ اپنے آپ کو پروگرام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پروسیس کر رہے ہیں کہ مجھے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اگر رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر مجھے اس میں کوئی بھی حرام ذرائع نہیں کرنے, کیونکہ اگر میں حرام کروں گا اللہ میرے رزق سے برکت اٹھا لے گا, اور اگر میں حلال طریقے سے کروں گا تو اللہ میرے مال میں برکت عطا فرمائے گا. اور یہ برکت ایسی چیز ہے کہ سمجھیں کہ جس طرح سے ایک ڈش کے اوپر کوئی چیز چھڑک دی جاتی ہے, اس میں بلیسنگز آ جاتی ہیں. کس طرح سے؟ آپ سمجھیں کہ 2 لوگ ہیں, ایک حرام کرنے والا ہے, ایک حلال کرنے والا ہے, دونوں کا بزنس ایک ہی ہے. اچھا, جو حرام کرنے والا ہے اس نے بھی برانڈ نیو VTI خرید لی, جو حلال کرنے والا ہے اس نے بھی برانڈ نیو VTI خرید لی. جو حلال کرنے والا ہے اس کی VTI ماشاءاللہ 20 سال نکال گئی, جو حرام کرنے والا ہے اس کا ہر مہینے VTI میں پرابلم نکل رہے ہیں. کبھی مکینک کے پاس جا رہا ہے, کبھی کیا کرا رہا ہے, کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سے برکت اٹھا لی ہے. ایک بے برکتی پیدا ہو چکی ہے حرام رزق کی وجہ سے. برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی 1000 عطا فرما رہا ہے, 1000 روپیہ, اس کو بھی 1000 روپیہ. اس کے 1000 روپے میں یہ سیٹسفائیڈ ہے, اور اس کو 1000 کیا 5000 اور 10000 میں بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اس کی نیڈز 1000 میں پوری ہو رہی ہیں, اس کی 10 میں بھی پوری نہیں ہو رہی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز میں برکت عطا فرماتا ہے. تو جب آپ کا کام جو ہے نا وہ حلال طریقے سے ہوگا, اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا, تو انشاءاللہ you will be able to maintain your work-life balance. Until next time, this is Raja Zawlak signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.